السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں ہو کیا رہا ہے۔ میں ہوں فیصل عباسی، میرے ساتھ موجود ہیں عارف نظامی صاحب۔ بہت شکریہ نظامی صاحب آپ کا۔ اس کے ساتھ ہی ساتھ ہمیں جوائن کیا ہے وفاقی وزیر برائے تعلیم اور پیشہ وارانہ تربیت شفقت محمود صاحب نے، پاکستان تحریک انصاف کے سینئر رہنما ہیں۔ بہت شکریہ شفقت صاحب آپ کے وقت کا بھی۔ نظامی صاحب، بالآخر نام سامنے آ گیا، اپوزیشن کی جو رہبر کمیٹی ہے، سینٹ کی رہبری کے لیے میر حاصل بزنجو صاحب کا نام دیا گیا ہے۔ تحریک عدم اعتماد اگر کامیاب ہو جاتی ہے تو کیا ہوگا، ناکام ہو گئی تو کیا ہوگا؟ ناکام ہو جاتی تو پھر صادق سندرانی صاحب جو ہیں وہ رہیں گے جی، اور یہ حکومت کے لیے بہت بڑی وکٹری اور اپوزیشن کے لیے سیٹ بیک ہوگا۔ اور ناکام ہو گئے تو جیسے کہ حکومتی جماعت نے کہا ہے یہ کہ ان کا قصور کیا ہے، یہ تو اس وقت جو اپوزیشن کی سیاست ہے جس میں پولرائزیشن بڑھ گئی ہے حکومت اور اپوزیشن، جی، اس کی ایک شاخسانہ ہے۔ لانے والے بھی ان کو زرداری صاحب تھے اور بھیجنے والے بھی اب وہی تیار ہوئے ہیں۔ بھیجنے کے بھی وہ تیار ہیں۔ اب شفقت محمود صاحب سے پوچھتے ہیں، کیوں شفقت صاحب آپ بتائیے کہ صادق سنجرانی صاحب کا اصل قصور کیا ہے؟ اصل قصور تو یہ ہے کہ وہ تحریک انصاف کے ووٹوں سے کامیاب ہو کے آئے تھے، تو حالانکہ ان کی اپنی جماعت ہے لیکن وہ جماعت ہمارے ساتھ ساتھی بھی ہے، حلیف بھی ہے ہماری، تو اس لیے ان کا یہ قصور ہے کہ جی وہ تحریک انصاف کی ایک حلیف جماعت کے ممبر ہیں، یہ ان کا قصور ہے۔ اور تو ویسے ماشاءاللہ انہوں نے بڑا اچھا ہاؤس چلایا ہے، اور میں تو سینٹ اٹینڈ بھی کرتا ہوں کویسچن آنسرز کرنے کے لیے، بہت اچھی ان کی گرپ بھی ہے، بڑا اچھی طریقے سے ہاؤس کو چلاتے ہیں۔ میرا خیال ہے کسی کو ذاتی طور پہ ان سے شکایت بھی نہیں ہے، لیکن یہ سیاست ہے، سیاست کھیل رہے ہیں۔ ہاں یقیناً آپ یہ درست فرما رہے ہیں۔ اگر نیشنل اسمبلی کے اسپیکر کے معاملے میں دیکھیں تو ان سے کم از کم یہ شکایت نہیں کہ جو اپوزیشن کو رہتی وہاں پہ ڈنڈی ماری جا رہی ہے، چاہے صحیح ہے غلط ہے، بڑے بیلنس طریقے سے ہاؤس چلاتے ہیں۔ لیکن آیا بھی وہ کیونکہ ایک راتوں رات ایک پارٹی بنی، بلوچستان عوامی پارٹی، اور سارا کچھ جو ہوا، لیکن یہ اصل شاخسانہ جو ہے وہ تو ظاہر ہے یہ اس وقت جو حکومت اور اپوزیشن کے درمیان ایک بہت زیادہ پولرائزیشن بڑھ گئی ہے، اور اس کا یہ بدیہی نتیجہ ہے۔ لیکن اس ضمن میں پرائم منسٹر صاحب کی آج ملاقات ہوئی ان سے، سنجرانی صاحب سے، اور ان کے ساتھ دیگر لوگ بھی تھے، شبلی فراز صاحب بھی تھے ان کے وہاں، تو وہ عمران خان صاحب نے ان کو بڑا دلاسا دیا کہ اس کا پورا مقابلہ کریں گے، گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو کیا اسٹریٹجی ہے حکومت کی؟ کیونکہ نمبرز گیم میں تو لگتا ہے کہ اپوزیشن جو ہے وہ پوری سے زیادہ ہے بلکہ۔ یہ دیکھیں، یہ ان کا اپوزیشن کا ایک ڈیموکریٹک حق ہے کہ وہ آئین کے مطابق اگر ووٹ آف نو کانفیڈنس لانا چاہتے ہیں تو لائیں۔ دونوں جماعتیں جو ہیں وہ مل کے کر رہی ہیں، لیکن اور جماعتیں بھی ہیں وہاں پہ، انڈیپینڈنٹس بھی ہیں اور جماعتیں بھی ہیں، جو فاٹا تھا اس کے بھی ممبران ہیں، تو اس لیے یہ کوئی اتنا کلیئر کٹ تو نہیں ہے، لیکن بہرحال ایک ڈیموکریٹک پروسیس ہے، اس میں جس کے نمبر زیادہ ہوں گے وہ جیت جائے گا، جس کے نمبر کم ہوں گے وہ ہار جائے گا۔ تو میرا خیال ہے کہ اوبیسلی تحریک انصاف تو ان کی بھرپور سپورٹ کرے گی، کیونکہ ہماری حلیف جماعت کے وہ ممبر ہیں، تو اس لیے ہم تو پوری طرح ہر طریقے سے ان کی سپورٹ کریں گے۔ ہاں ویسے تو 30 آدمیوں کا انڈیپینڈنٹ کا بہت بڑا چنک ہے یہ ممبرز کا، لیکن اس سے بہت سارے ایسے ہیں جو پی ایم ایل این کے ہیں، کچھ ایسے ہیں جو شاید وہ حکومتی پارٹی کے ساتھ ہوں۔ تو آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں کہ اس کا معاملہ تبھی آئے گا سامنے جب یہ اس سے معاملہ آگے چل جائے گا۔ لیکن شفقت صاحب سے بتائیں کہ یہ جو محاذ آئی ہے اس کے بارے میں آئی ایم ایف نے 2 دفعہ ذکر کیا پچھلے چند دنوں میں، آج بھی ایک رپورٹ چھپی ہوئی ہے جس میں انہوں نے کہا کہ حکومت جو اصلاحات لانے چاہتی ہے ان کے لیے ضروری ہے کہ وہ پارلیمنٹ میں کوئی کنسنسس ہو، کیونکہ خاص طور پہ اس لیے کہ سینٹ میں ان کی میجورٹی نہیں ہے۔ تو یہ معاملات تو دوسری طرف جا رہے ہیں لیک آف کنسنسس سے، تو اس معاملے کو کس طرح سمیٹا جا سکتا ہے؟
نہیں عارف جی، آپ کو پتہ ہے کہ ابھی ہماری حکومت جو تھی وہ شاید بنے ہوئے ایک دن ہوا تھا تو فضل الرحمان صاحب نے اعلان کر دیا کہ ہم اس حکومت کو چلنے نہیں دیں گے۔ اس کے بعد آپ نے دیکھا کہ جب عمران خان صاحب نے لیڈر آف دی ہاؤس سلیکٹ ہوئے تو انہوں نے تقریر کرنے کی اجازت نہیں دی، شور شرابہ کیا، اور ہر وقت حالانکہ 84% لوگوں نے IRI کے سروے میں کہا کہ ہمیں الیکشن سے مکمل طور پہ مطمئن ہیں، لیکن انہوں نے وہ شور ہنگامہ، بدتمیزی اور سلیکٹڈ پرائم منسٹر اور یہ وہ، اور حالت یہ ہے کہ اب بھی جو سروے آ رہے ہیں جہاں پہ اکنامک امپیکٹ کی وجہ سے نیچرلی ایک اثر بھی ہوا ہے، ان میں بھی ابھی بھی تحریک انصاف سب سے زیادہ مقبول پارٹی ہے۔ تو ان کا تو بڑا پرانا وتیرہ تھا، اس لیے میرا خیال ہے کہ ہم نے شروع میں سوچا تھا کہ ہم ان کے ساتھ مل کے چلیں گے، لیکن جس طریقے سے انہوں نے سارا کیا، اور اس کے بعد دوسری بات یہ ہے کہ عارف جی جو تو کرمنلز ہیں نا، جن لوگوں نے لوٹ مار کیا، ان کے ساتھ تو کوئی سمجھوتا اس لحاظ سے نہیں ہو سکتا۔ وہ جو انڈیویجولز کی بات کر رہا ہوں، پارٹیز کی بات نہیں کر رہا، لیکن جو افراد ایسے ہیں جن کے اوپر سنگین الزامات ہیں اس کے لوٹ مار کے، اور ایک غریب قوم کے خزانے کے ساتھ جو زیادتیاں جنہوں نے کی ہیں، ان افراد کے ساتھ تو کسی قسم کا میرا خیال ہے ویسے بھی اخلاقی طور پہ بھی زیب نہیں دیتا کہ ہم ان کے ساتھ کوئی سمجھوتا کریں، لیکن جماعتوں کی بات اور ہے، افراد کی بات اور ہے۔ شفقت صاحب، جو آپ نے ذکر کیا نا اخلاقیات کا، کہتے ہیں اخلاقیات اور سیاسیات کا بہت کم تعلق ہوتا ہے۔ آپ نے کہا کہ کرمنلز، یہ بتائیے کرمنل کی ڈیفینیشن کیا ہے؟ وہ لوگ جن پہ مقدمات چل رہے ہیں وہ کرمنل ہیں، یا وہ لوگ جو کہ کنوکٹ ہو گئے ہیں کرمنل ہیں؟ کیونکہ یہی بحث اس لیے ضروری ہے کہ فرض کریں کہ جو یہ پروڈکشن آرڈرز پہ بھی یہ کہا کہ جی کرمنلز ہیں، لیکن جن کے زیر التواء مقدمات ہیں ان کو تو جو ہمارا سسٹم ہے، قانون بھی قانون ہے جو اس میں کرمنل نہیں گردانا جاتا، تو ان کے پورے رائٹ ہوتے ہیں۔ پھر یہ کہا گیا کہ جی یہ ان کو زبان بندی کر دی جائے گی، لیکن جو لوگ کہ اپنی کانسٹیٹوئنسی کو ریپرزینٹ کر رہے ہیں ان کو ایوان میں آنے کا بھی حق حاصل ہے، اور جو فریڈم آف اسپیچ دی ہوئی آرٹیکل میں کانسٹیٹیوشن کے جو متعلقہ آرٹیکل 19 ہے اس میں، اس کے مطابق ان کو اپنی بات کرنے کا بھی حق حاصل ہے۔ تو یہ کچھ سیلف سرونگ سی آپ لوگوں کی ڈیفینیشن ہے۔ جی نہیں، میں بتاتا ہوں جی، وہ خیر نواز شریف صاحب تو کنوکٹ ہو گئے ہیں، تو اگر آپ برا نہ مانیں تو ان کو تو کرمنل نہیں برا نہیں بنانا، وہ تو آپ کی ڈیفینیشن، وہ تو اسمبلی میں پروڈکشن آرڈر اسمبلی کے ممبر ہی نہیں نا، وہ تو زندگی بھر کے لیے کنوکٹ ہو گئے۔ میں ان کی نہیں بات کر رہا، میں ان کی بات کر رہا ہوں جو کہ زیر التواء، جس طرح شہباز شریف صاحب ہیں اور لوگ ہیں۔ جو دوسری بات یہ ہے کہ جن پہ سارا پاکستان جانتا ہے کہ جن پہ اتنے شدید الزامات ہیں، ان کے ساتھ بڑا مشکل ہے ان کے ساتھ کچھ کرنا۔ لیکن میں آپ کو پروڈکشن آرڈر کی بات کرتا ہوں، یہ کوئی قانون میں نہیں لکھا ہوا کہ پروڈکشن جو ہے وہ ہونی ضروری ہے، اور پروڈکشن آرڈر کے پیچھے اگر آپ تاریخ میں جائیں تو اس کا ایک مقصد تھا، خاص طور پہ مقصد یہ تھا کہ کوئی حکومت جو ہے وہ جب کوئی ووٹ آف کانفیڈنس آ رہا ہو یا بجٹ پاس کرانا ہو، وہ یہ نہ کرے کہ سارے ممبران جو اپوزیشن کے ان کو ریسٹ کر لے اور اپنی جو ہے وہ ادبی اکثریت جو ہے وہ ثابت کر لے۔ ایکچولی یہ مقصد ہے پروڈکشن آرڈر کا۔ پروڈکشن آرڈر کا یہ مطلب نہیں ہے کہ جی یہ لوگ جو ہیں یہ جس کام کے لیے اریسٹ ہوئے ہیں ان کو اب بھول جایا جائے، جو تفتیش ہو رہی ہے اس کو بھول جایا جائے، اور وہ جن لوگوں نے ان کے اوپر الزام لگائے ہیں ان کو طلب کر کے ان کو کویشچن کرنا شروع کر دیں۔ مثلاً اگر آپ یاد ہوگا کہ شہباز شریف صاحب جب پروڈکشن آرڈر پہ آئے تو بطور PSC چیئرمین پہلا کام انہوں نے کیا کہ چیئرمین نیب کو طلب کر لیا۔ تو یہ مجھے بتائیں عارف جی، کون سی دنیا میں یہ کیا قانون ہے؟ انہوں نے بتاؤں کیا کیا ہے؟ انہوں نے جمہوریت کے اندر جو جمہوری قدریں ہیں ان کو ڈھال بنایا ہوا ہے اپنی کرپشن اور اپنے خلاف انویسٹیگیشن جو ہے، اور اپنے خلاف جو ہے اس کو چھپانے کے لیے کبھی کسی چیز کا سہارا لیتے ہیں، کبھی کسی چیز کا سہارا لیتے ہیں۔ سندھ اسمبلی کے جو اسپیکر صاحب تھے انہوں نے تو اسمبلی کو سب جیل ڈکلیئر کر دیا، اندازہ لگائے سندھ اسمبلی جو تھی وہ سب جیل ڈکلیئر ہوگی۔ تو مقصد یہ ہے کہ ہمارے خیال کے اندر ان لوگوں کے ساتھ جو رعایت آئینی رعایت ہے وہ تو دینی ہے، لیکن جو باقی رعایت ہیں
ان کو دینے کا کوئی جواز نہیں بنتا۔ شوکت صاحب یہ تو آپ درست کہہ رہے ہیں کہ ڈیموکریٹک فریڈم کو بھی مس یوز نہیں کرنا چاہیے یا کانسٹیٹیوشنل فریڈم کو بھی۔ علی ظفر صاحب جو شامل ہوئے نا آج، یہ میرے پروگرام میں تھے ایک دن پہلے، تو یہ ان کی لیگل اوپینین تھی کہ یہ چیزیں جو ہے نا، اور فریڈم آف ایکسپریشن ہر ملزم کے لیے ہے، ان کو اپنے لیجسلیشن میں اپنے کانسٹیٹوئنسی کو ریپریزنٹ کرنا وغیرہ وغیرہ۔ جی ہم نے اس سلسلے میں لیگل اوپینین لی، اور ہمارے لیگل اوپینین جو ہمیں دی گئی وہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں۔ وہ یہ ہے کہ جو بیل پہ ہے اس کو وہ چاہے جو مرضی کرے، جس کو مرضی انٹرویو دے، جس طرح مرضی کرے، بشرطے کہ کورٹ نے ان کے اوپر کوئی یہ آرڈر نہ ہو کہ آپ نے بات ایسی نہیں کرنی جس کا ان کا جو زیر سماعت مقدمہ ہے یا جو بھی انویسٹیگیشن ہو رہی ہے اس پہ کوئی اثر اندازی ہو۔ یہ آپ کو پتہ ہے کہ ویسٹ میں مختلف جگہ پہ یہ ہوتا ہے۔ دوسرا نمبر 2 وہ کیٹیگری ہے جو کہ اوبیسلی کنوکٹ ہو گئے ہیں اور وہ جیل میں ہیں، ان کو بھی کوئی اختیار حاصل ہے۔ تیسری کیٹیگری وہ ہے جو سنگین جرائم کے میں اریسٹ ہوئے ہیں اور ان کو پروڈکشن آرڈر کے ذریعے یا کسی اور کے ذریعے وہ آتے ہیں۔ تو ہماری لیگل ایڈوائس یہ ہے کہ یہ کسی جمہوریت میں ان کو بیٹھ کے اور اس قسم کی جو تقریر بازی ہے یا مطلب میڈیا کے سامنے لمبے انٹرویوز دینے، ہمیں ایڈوائس ہے اس میں یہ کسی جمہوریت میں اجازت نہیں ہے، اور ہمارے آئین کے اندر بھی ایسی کوئی شک نہیں ہے جس میں ان کو اجازت ہے۔ ٹھیک۔ اچھا شوکت صاحب، یہ دلچسپ بات ہے کہ جو زرداری صاحب کا انٹرویو جو نہیں چلا، جہاں آپ بھی بیٹھے ہوئے تھے کل احمد میر صاحب کے ساتھ، اس میں انہوں نے ایک دلچسپ بات کا انکشاف کیا تھا۔ انہوں نے نام لیے بغیر وہ عارف نقوی صاحب کی گرفتاری اور ان کی جو یہاں پاکستان کے معاملات میں براہ راست ملوث ہونے کے اوپر روشنی ڈال رہے تھے۔ یہ وجہ بنی ہے کہ ان کے انٹرویو روکنے کی؟ یہ عارف نقوی صاحب کو کیا تعلق ہے آپ کی حکومت سے؟ نہیں، عارف نقوی کی وجہ کوئی نہیں بنی۔ دیکھیں، عارف نقوی جس طرح بہت سارے پاکستانی جو پاکستان میں تھے اور بہت سارے پاکستانی جو اوورسیز میں تھے وہ جماعت کو سپورٹ کرتے تھے، اور وہ ہم اپنے الیکشن ریٹرنز میں اور جو ہمارے سالانہ ریٹرنز تھے اس میں ہم اپنے انکم بھی دکھاتے تھے کہ کون کون سپورٹ کر رہا ہے۔ اسی طریقے سے عارف نقوی صاحب بھی ہمیں سپورٹ کرتے تھے۔ لیکن خدا یہ کہنا کہ یہ انٹرویو، میں نے آپ کو تو ایک لیگل پوزیشن، کیونکہ یہ صرف زرداری صاحب کے لیے نہیں، ہر کسی کے لیے صحیح ہے کہ یہ جو ہماری لیگل پوزیشن ہے وہ یہ جو ہمیں دی گئی ہے لیگل اوپینین، وہ یہ ہے درست ہے کہ جو تو بیل پہ ہے اور اس پہ کوئی قدغن نہیں لگی۔ آپ مجھے ایک اور چیز بتائیں کہ ایک شخص جو ہے وہ انڈر انویسٹیگیشن ہے کہ جی لیٹ سے منی لانڈرنگ پہ، اور وہ منی لانڈرنگ کے اوپر سنگین چارجز ہیں، اور وہ میڈیا کو انٹرویو دے رہا ہے کہ میں نے منی لانڈرنگ کوئی نہیں کی، یہ فلاں ہیں منی لانڈرنگ، یعنی کہ وہ اپنا دفاع جو ہے بجائے اس کے کہ وہ انویسٹیگیشن میں کرائے، وہ اپنا میڈیا کو یوز کر کے اس فریڈم، وہ جو انویسٹیگیشن ہے اس پہ وہ اثر انداز ہو رہا ہے، حاوی ہونے کی کوشش کر رہا ہے، اثر انداز ہو رہا ہے۔ تو اس لیے یہ بالکل صحیح اور جائز اور لیگل ایڈوائس ہے، اور میں ذاتی طور پہ اور جمہوری قدروں کے حساب سے اس سے فلی ایگری اس لیے بھی کرتا ہوں کہ کئی ممالک میں یہ جب بیل ہوتی ہے تو ان کو ایک ساتھ گیگنگ آرڈر بھی ہوتا ہے کہ یہ ایسی بات نہیں کریں گے جس سے ان کے مقدمے پہ کوئی اثر پڑے۔ بہرحال ایک بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد جب واپس آئیں گے تو کچھ نہیں کہ آج ایک افسوسناک واقعہ ہوا۔ اکبر ایکسپریس کھڑی مال گاڑی سے ٹکرا گئی، پھر اس کے ساتھ ساتھ کچھ ہڑتالوں کا سیزن بھی آن پہنچا ہے۔ ہڑتالیں پھر IMF کی، جی IMF اکانومی، اس سے متعلق بھی بات کرتے ہیں، ہمارے ساتھ ہوئی۔ بریک کے بعد ایک بار پھر سے آپ کو خوش آمدید کہیں گے۔ شفقت صاحب، ایک اور افسوسناک واقعہ، اب تک کی جو اطلاعات ہیں اس کے مطابق 21 لوگ جاں بحق ہو گئے ہیں آج اس ٹرین حادثے میں۔ 3 ہفتوں کے بعد، پچھلے تقریباً 3-4 ہفتوں میں یہ دوسرا بڑا حادثہ ہے، اور شیخ رشید صاحب حیدرآباد میں ہوا تو وہ بھی اسی قسم جی، وہ 18 جون کو وہ ہوا تھا، اور شیخ رشید صاحب کے 11 مہینوں میں 79واں یہ حادثہ ہے۔ اب وجہ کیا ہے؟ ریلوے کا ایک جانب بیان آ رہے ہیں خسارہ کم ہو رہا ہے، لیکن پرفارمنس اور یہ اتنی جان لیوا کیوں ثابت ہو رہی ہے؟ دیکھیں، میں
افسوس کر سکتا ہوں، بڑی تکلیف دہ بات ہے، واقعی بڑی تکلیف دہ بات ہے. غریب لوگ سفر کرتے ہیں ٹرینوں پہ، اور اگر ٹرینوں کے ایکسیڈنٹ ہوں گے تو ان کی جان خطرے میں، یا جان جو ضائع ہوگی، بڑے دکھ اور تکلیف کی بات ہے. میں تو پتہ نہیں یہ اس کے معروضی وجوہات کیا ہیں. ٹریک پرانا ہو چکا ہے، سگنلنگ سسٹم خراب ہے. میں تو بڑے سالوں سے یہ کہہ رہا ہوں کہ ہماری بدقسمتی ہے کہ اتنا اچھا کولونیلزم بڑی بری چیز تھی، اس نے بڑا برباد کیا پاکستان ہندوستان کو. لیکن ایک چیز اچھی، جو دو چیزیں اچھی دے کے گئے، ایک نہری نظام تھا اور ایک ٹرین کا نظام تھا. اس میں بھی ان کا اپنا انٹرسٹ تھا، لیکن بہرحال وہ دے کے گئے. اور یہ جو ٹرین کا نظام ہے، اس کو ہم نے موٹر ویوں پہ وہ خرچے کیے، دنیا جہان کے پیسے ہم نے موٹر ویوں پہ لگا دیے، جن میں زیادہ تر کاروں میں اور ویل آف لوگ جو ہیں وہ سفر کرتے ہیں. اور جو عام آدمی کی سواری تھی، جس کو بلک یا میس کیریئر کہتے ہیں، جو ٹرینز تھیں، ان کے لیے ہم نے کچھ نہیں کیا. سگنلنگ سسٹم، اب دیکھیں نا جی، ایک اگر ٹرین کسی کھڑی گاڑی میں جا کے لگتی ہے تو اس کا مطلب ہے کہ کوئی بھی سگنلنگ سسٹم جو وہاں پہ موجود نہیں تھا. جی وجہ یہی ہے، سگنل ہی پاس نہیں ہوا. وہ نہ ہوتا. جی شوکت میں وہی کہہ رہا ہوں نا جی کہ اتنا زیادہ نظام ہمارا ریلوے کا خراب ہو چکا ہے کہ اب اس کو پرائرٹی ہم دے رہے ہیں چائنیز کے ساتھ مل کے. یہ ساری جو لائن ہے کراچی سے پشاور تک، اس کو مل کے ہم اپ گریڈ بھی کریں گے انشاءاللہ. لیکن جو بگاڑ پچھلے 40-50 سال سے، اور خاص طور پہ پچھلے 30 سال سے، کوئی انویسٹمنٹ نہیں ہوئی ریلویز کے اندر، کوئی انویسٹمنٹ. یہ میں آپ اب یہ دیکھیں کہ ہمارے دنیا کے، میں یہ رس کر رہا تھا آخری بات میں جی عارف جی، کہ دنیا جہان کی بہترین موٹر ویز ہے ہمارے پاس، اور دنیا جہان کا بدترین ریلوے سسٹم جو ہے وہ ہمارے پاس. اس کی وجہ یہ ہے شفقت صاحب کہ سب سے پہلا جو اس کو گھاؤ لگا، آپ کو یاد ہے جو NLC بنا تھا، ضیاء الحق نے بنایا تھا، نیشنل لاجسٹک سیل. جی اس کے ذریعے آپ نے ریلوے کو کلاش کر دیا اور ایک پیرلل سسٹم بنا کے سڑکیں بھی تباہ کر لیا آپ نے. پھر آپ نے نواز شریف کا خود ذکر کیا جی ہاں بالکل کہ یہ موٹر وے، ہائی وے. اب دیکھیں انڈیا میں کس طرح ریلوے چلتی ہیں، اور ایک پاکستان جس کی اتنی ڈیپتھ ہے کراچی سے لے کے خیبر تک، ریلوے تو نقصان میں جا ہی نہیں سکتی، لیکن ہم نے اس کو بھی تباہ کر دیا. یہ تو بات ٹھیک ہے، لیکن کچھ مسائل جو عوام کے، شفقت صاحب اس کی ذرا بات کرنا چاہ رہے ہیں. اب KP سے خبر آ رہی ہے، وہاں پہ نان بھائیوں نے ہڑتال کر دی ہے، پنجاب والے کرنے جا رہے ہیں، فلور ملز ایسوسی ایشن نے بھی اجلاس طلب کر لیا ہے. اب یہ جو بجٹ تھا، اور دوسرے اس میں ایک جنرل ریزسٹنس ہے جو 17% GST ٹیکس ہے. اب یہ بات ہے کہ ٹیکس بھی اکٹھا کرنا ہے حکومت نے، لیکن روٹی تو ایک بیسک ضرورت ہے. میرا خیال ہے کہ کچھ نہ کچھ آپ کو کہیں کوئی سبسیڈائز کرنا ہوگا، کچھ آگے پیچھے کرنا پڑے گا معاملہ. کہیں یہ اس وقت جو اپوزیشن سڑکوں پر نکلنے کی دھمکی دے رہی ہے، وہ ٹھیک ہے، آپ کہتے ہیں کہ اس کا کوئی خطرہ نہیں ہے، لیکن پھر بھی لوگوں کی خاطر تو ہمیں چاہیے کہ ان چیزوں کو ذرا دیکھیں ہولیسٹک انداز میں. جی عارف جی، میں یہ کہوں گا کہ IMF پروگرام ہو جائے، یا جو ملک کے حالات چھوڑ کے گئے تھے، جس طرح قرضے آپ کو پتہ ہے کہ پچھلے 10 مہینے میں ہم نے $8 ارب واپس کیے ہیں قرضے کی مد میں، اور ابھی اور پیمنٹس آ رہی ہیں جو کہ اگلے چند دنوں کے اندر. یہ سب کچھ ٹھیک ہے، کڑوا گھونٹ ضرور ہے، تکلیف بالکل ہے عوام کو، اور کوئی سیاسی جماعت ایسی ہے جو کہ کبھی چاہے گی کہ عوام کو تکلیف ہو. لیکن جہاں تک آٹے کا تعلق ہے، آج بھی PM صاحب نے میرے سامنے یہ ہدایت دی ہے کہ ہمیں ہر صورت کوشش کرنی چاہیے، جو بھی اقدامات ضروری ہیں وہ کریں، تاکہ جو آٹا دال اور جو بنیادی آٹا دال چاول ہے، ان کی قیمتوں میں اضافہ نہ ہو، جو کہ روزمرہ کے استعمال میں ہے. اور انشاءاللہ اس کا مجھے لگتا ہے کہ ضرور آپ کو چند دنوں میں نظر آئے گا. لیکن کچھ ساتھ میں یہ بھی عرض کر دوں کہ کچھ یہ بھی اطلاعات ہیں کہ سارے نہیں، چند تنظیمیں ایسی بھی ہیں جو کہ سیاست کھیل رہی ہیں، اور ان کے پیچھے سیاسی جماعتیں ہیں جو ان کے پیچھے کھڑی ہیں اور ان کو اکسا رہی ہیں مختلف طریقے سے اور مختلف حوالوں سے. اس لیے اس میں سیاست بھی ہو رہی ہے، جی ہاں یقیناً، اور کچھ جینون پرابلم بھی ہے. لیکن جینون تو ہے، لیکن دیکھیے ابھی تو آپ یاد رکھیں نا کہ PMLN کی جو مارکیٹس ہیں ان میں پینیٹریشن بہت ہے، اس لیے آپ کو اور بھی زیادہ احتیاط کرنے کی ضرورت ہے. جی دیکھیں، اگر ملک میں لوگ ٹیکس نہیں دیں گے تو، اور کبھی بھی نہیں دیں گے، اس لیے تو 8.5% آپ کا ٹیکس ٹو GDP ریشو دنیا کے سب سے کم میں ہے، بہت ہی کم ہے، اور ٹیکس تو دینا پڑے گا. لیکن میں یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ ایک تو جینون کوئی
اپریہنشنز بھی ہیں تاجروں کو، وہ دور کرنی چاہیے. کچھ جو ہے اکسایا بھی جا رہا ہے، کچھ کہتے ہیں کہ ہم ٹیکس نیٹ میں آنا ہی نہیں چاہتے، لیکن یہ جو اکسانے والا کام ہے نا، اس کی بھی اطلاعات آ رہی ہیں کہ کچھ مختلف حربوں سے تاجروں کو اکسایا بھی جا رہا ہے. ٹھیک، بہت شکریہ شفقت محمود صاحب، بہت شکریہ آپ کے وقت کا، آپ ہمارے ساتھ موجود تھے. نظامی صاحب، جب آپ سرکار میں ہوتے ہیں تو پھر اپوزیشن ہو یا تنظیمیں ہو، یہ سیاست کے باہر بھی تو اٹھانے پڑتے ہیں. ایک بات میں تعریف کیے بغیر نہیں رہ سکتا. شفقت محمود صاحب جن کا میڈیا کا ایکسپوجر بھی ہے، بہت اچھے ترجمان اس حکومت کے بن سکتے ہیں اگر ان سے یہ کام لیا جائے. ترجمان بہت اچھے بن سکتے ہیں، اور دوسرا یہ کرٹک بڑے اچھے ہیں، خواہ میڈیا ہو، اپوزیشن، اور ود ان پارٹی بھی سننے میں آیا ہے کہ یہ اپنی رائے جو ہے تنقیدی رائے وہ دیتے ہیں. نظامی صاحب، سوال میرا یہ تھا، شفقت صاحب نے ایک جواز دیا کہ کچھ سیاسی تنظیموں کو سیاسی طور پہ بھی موبیلائز کیا جا رہا ہے. یہ بنیادی مسائل تو ہیں اور بڑھ ہی رہے ہیں، لیکن آپ نہیں سمجھتے کہ حکومت کو اب یہ سمجھ جانا چاہیے کہ جب آپ حکومت میں ہیں تو اس طرح کے باہر اٹھانے پڑیں گے، یہ بھی مینیج کرنا حکومت کی ذمہ داری ہے؟ نہیں بھائی، اس میں ایک اور بات بھی ہے. دیکھیں نا، تالی ایک ہاتھ سے نہیں بچتی. جب آپ نے ان کو پر پورا، جس کو پنجابی میں کہتے ہیں ٹبلی ٹائٹ کی ہوئی ہے، ان کو دیوار سے لگایا ہوا اپوزیشن کو، تو وہ کیوں نہیں سیاست کر لیں گے، چاہے وہ بازاروں کے ذریعے ہی ہو. اور بات یہ ہے کہ وہ حال تو وہ ہو رہا ہے نا کہ اگر تنوروں پر روٹی مہنگی ہو رہی ہے تو حکومت کہے کہ یار جیسا میری، جب فرانس میں کہتا ہے تو میری ان کی جو ملکہ نے کہا کہ اگر روٹی نہیں ملتی تو کیک کھائیں. تو یہاں بھی کیک کھانے کی نوبت آنے لگی ہے لگتا ہے مجھے. اگر روٹی 15 روپے 20 روپے تک مہنگی ہو جائے گی، یہ کچھ کہاں جائیں گے لوگ؟ وہ آپ بات کر رہے تھے جمہوریت کی. آج پرائم منسٹر صاحب نے جو ملاقات کی صادق سنجرانی صاحب سے، انہوں نے کہا مفاد پرست لوگ جمہوریت کو تباہ کرنے پر تلے ہوئے ہیں. مطلب پتیلا الٹانا چاہتے ہیں یہ مفاد پرست لوگ. لیکن جو للکار ہے حکومت کی طرف سے اپوزیشن کو، کیا اس کی ایک بڑی وجہ یہ بھی نہیں ہے کنسنسس کی بار بات یار یہ جو کیچ ورڈ ہے نا، نظامی صاحب، یہ آج جو واقعہ ہوا ہے، افسوسناک بات یہ ہے کہ 3 ہفتے پہلے بھی ہم نے ایسا ہی واقعہ ڈسکس کیا تھا، یہ ریل والا، ٹرین والا. بلاول بھٹو صاحب نے مطالبہ کیا ہے شیخ رشید صاحب مستعفی ہو جائیں، اور پرائم منسٹر صاحب پہلے جب اپوزیشن میں تھے تو کہتے تھے کہ برطانیہ میں، بھائی ہم نے اس دن جب پہلے والا حادثہ جی ہم نے وہ چلائی تھی، وہ کلپ بھی چلائی تھی. جی اب دوبارہ چلانا مناسب نہیں لگتا یار. لیکن بات یہ ہے کہ دیکھیں، یہ میں نے کچھ وجوہات تو شفقت محمود صاحب کے سامنے بھی بیان کی. اب دیکھیں نا، پہلے والے حادثے پہ جو حیدرآباد میں تھا، ایگزیکٹلی اس طرح ٹرین آ کے لگی، اور اس میں بھی سگنل فیل ہوا. اس میں کہا کہ جو وہ ڈرائیور ہے وہ قصوروار تھا، وہ ڈرائیور مر گیا بیچارہ اسی حادثے میں. جی اس لیے یہ ہیومن ایرر جو ہے، یہ تو سب سے پہلے بلیم کیا جاتا ہے. آج بھی یہ کیا گیا جی اس نے سگنل نہیں کھینچا، میں نے کارروائی کر رہا ہوں. او بھائی، بات یہ ہے کہ اس میں آج کا حادثہ تو انتہائی سنگین ہے. 21 لوگ اب تک اطلاعات 21 لوگ زخمی ہوئے ہیں، جاں بحق ہوئے ہیں. زخمی بھی کچھ زخمی 100 کے قریب 100 کے قریب ہیں. پھر اس کے علاوہ آپ دیکھیں کہ ریلوے کا نقصان مالی بھی بہت زیادہ ہوا ہے. اگر پرفارمنس بھی نہیں ہے، خسارہ بھی ہے. 5 لاکھ دے دیں گے اس کو، اتنے لاکھ دے دیں گے، کیا وہ واپس آ جائیں گے لوگ؟ نظامی صاحب، پرفارمنس بھی نہیں ہے، ریلوے کی کارکردگی بھی بری ہے، خسارہ بھی ہے، نجکاری کیوں نہیں کر دیتے؟ دیکھیں نا، نئی ٹرینیں چلائی جا رہے ہیں. ایک ٹرین کی 3 ٹرینیں بنا کے ان کو چلا رہے ہیں. جی انفراسٹرکچر پہ جیسے شفقت صاحب نے کہا، یہ میں بالکل وہاں مانتا ہوں کہ یہ NLC سے لے کے آج تک اب ریلوے کو ہم نے نظر انداز کیا ہے. رولنگ سٹاک بھی فرسودہ ہو چکا ہے. ٹرینز کے جو پٹڑیاں ہیں وہ، یہاں بلٹ ٹرین کی باتیں کرتے رہے میاں نواز شریف. جی اب مصیبت یہ ہے کہ ایک طرف تو یہ اس طرف کو توجہ نہیں دی، دوسری طرف شیخ صاحب سٹنٹ بازی کے ذریعے، اچھا، اپنے کام سے زیادہ دوسرے کے کام میں بھی ٹانگ اڑانا، ان کو سیاسی بیانات، میرا اپنا خیال ملکی معاملات. کہ ایک طرف وزیر اعظم عمران خان نے ایک بڑی اچھی بات کہی. انہوں نے کہا تھا کہ کارکردگی کی بنیاد پر وزیروں کی رد و بدل جائے گا ہوگا. اور رد و بدل ہوگا. شیخ صاحب نے اگر خود ریزائن نہیں کیا تو شیخ صاحب کی بطور وزیر ریلوے کیا کارکردگی؟ کیا وزیر اعظم کو سیک کر دینا چاہیے؟ بھائی دیکھیں نا، بالکل سیک کرنے سے مراد ہے ریلوے کا پورٹ فولیو نہیں ہونا چاہیے ان کے پاس. کچھ اور دے دیں کہیں اور، ان کو انٹرٹین ان کو ہونا چاہیے یہی جو یہ کام بہترین کرتے ہیں.
کہ पार्लिमानी उमूर फ़िक्र बाजी, अपोजिशन को अटैक करना, टॉक शोज़ पे आना। अब देखें ना उनकी बड़ी, हम सब उनको बुलाते रहते हैं, हम भी बुलाते हैं, जी जी रेटिंग है ज़ाती तौर पे मैं बड़ा उनका मोतक़िद हूँ। बड़ी बातें ऐसे ऐसे फ़िक्रेबाजी और ऐसे फ़िक्रे निकालते हैं कि मज़ा आ जाता है। और वो इतनी शर्त है उनकी कि मैं सोलो आऊँगा, किसी के साथ नहीं ये तो आते। सालों से है खैर सालों से नहीं, कुछ रेपुटेशन बनी है ना उनकी। तो मतलब है ये काम करें, भाई मुखालफिन को बुरा भला कहना, ये टांगा पार्टी भी नहीं, सिंगल मैन पार्टी। जी जी सिंगल मैन पार्टी है। इनके भतीजे अभी पीटीआई की टिकट पे दूसरे हल्के से एमएनए बने, और वो इनकी अपनी जो अवामी मुस्लिम लीग है उसकी टिकट से तो वो उन्होंने कॉन्टेस्ट नहीं किया था, जो बाद में इलेक्शन हुआ था जिस पे हनीफ अब्बासी की वजह से रुका था। निज़ामी साहब, आपने कल 9 तारीख को एक बात की थी, यही जब सारा मामला चेयरमैन को लेके चल रहा है, और आपने कहा था, क्या कहा था पहले देख लेते हैं फिर वापस आके उस पर बात करते हैं। जी चलाइएगा। मेरी अपनी राय अगर आप लें तो बलूचिस्तान से ही आइंदा का चेयरमैन सेनेट लेना चाहिए। राजा ज़फ़रुल्लाह पीपल्स पार्टी को कबूल नहीं है, और लगता है कि बलोच की जगह एक बलोच को ही लाया जाएगा। हासिल बजिंजो का नाम जो है वो चल रहा है। मीर हासिल बजिंजो साहब आपने बता दिया था 2 दिन पहले, और अब ये राहबर कमेटी ने सेनेट की राहबरी उनके लिए उनको नामजद कर दिया। नहीं, वो कॉमन सेंस भी है कि देखें ना, बलूचिस्तान से बैलेंस के लिए भी ठीक है। सियासी तौर पर भी कदावर शख्सियत है। वैसे भी कुछ तूल उम्री की वजह से, बुजुर्गी के उन मराइल से में पहुंच चुके हैं जहां अब बहुत मुश्किल है। नहीं, ये भी वैसे 60 साल के तो हैं। 60 और 85 साल में बड़ा ये फर्क तो है, लेकिन सियासी एक पूरी ही क्वार्टर ऑफ सेंचुरी आपको नहीं पता लगता होगा अभी। मेरी उम्र में ये बहुत बड़ी बात होती है। निज़ामी साहब, वो सियासी तौर पे तो कदावर शख्सियत हैं हासिल बजिंजो साहब, और 1990 से लेके अब तक ऑलमोस्ट की असेंबली में ही हैं। नहीं, ये 90 में ये, हाँ, ये एमएनए मुंतखब हुए, बाईपॉल में हुए थे। जी जी 2005 में, 97 में भी इसी हल्के से हुए थे। फिर ये 2009 में सेनेटर हुए, सेनेट में आ गए, और 2015 में भी सेनेट आ गए। अब 2018 का इलेक्शन उन्होंने लड़ा नहीं अब सेनेट में। जी जी, और अच्छे सियासी घराने से वासुख बजिंजो के बेटे हैं। जी जी, तो इस लिहाज से तो पूरी तरह अहल है, लेकिन इनकी पॉलिटिक्स जरा नेशनलिस्ट टाइप की है। उस तरह के सियासतदान हैं, तो फिर भी काबिल कबूल होने चाहिए वो तमाम फरीकों को। सवाल ये है कि इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ सेनेट में तो अभी भी उनकी मेजॉरिटी नहीं है। कोई भी लेजिस्लेशन होगी उसमें ज़ाहिर अपोजिशन का पलड़ा भारी रहेगा। ये क्या इमरान खान की ज़िद में ये सब कुछ हो रहा है, या मौलाना फजल रहमान की जो असम्बली से बाहर रह के एक तड़प है उसके रिएक्शन के तौर पे ये सारा? दोनों बातें नहीं है। जुज़वी तौर पे दुरुस्त है आप, लेकिन इसमें जो टिपिंग पॉइंट था वो राना सनाउल्लाह की ड्रग चार्जेस में गिरफ्तारी थी, जिसके बाद PMLN ने गो एड दे दी। उससे पहले शहबाज शरीफ साहब तो इसके हामी नहीं थे, इस तजवीज़ के। ठीक। अच्छा, ये आपने नोटिस किया कि शहबाज शरीफ कुछ दूर दूर रहते हैं? किससे? ये जो रैबर कमेटी है उससे। हाँ, शाहिद खाकान अब्बासी साहब को भेज देते हैं, एहसान इकबाल साहब को भेज देते हैं खुद। वैसे वो इवन वो बात वही है निज़ामी साहब कि ये तनकीद बिल्कुल ठीक है कि वो बादिल नखास्ता बैठे हैं उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में। अच्छा, किसी एक चैनल ने कुछ चलाया कि मियाँ नवाज शरीफ की कल जो मोहतरमा मरियम और शहबाज शरीफ आज कोट लखपत जेल में। निज़ामी साहब, ये ज़रा मैं अभी रिपोर्ट, आज ही बल्कि कल कह रहा हूँ, आज जुमेरात का दिन है, उनसे मुलाकात का भी यार, दिन ये है। मुझे बताएं कि ये मुतल्लिका चैनल को किसने कान में बताया? नहीं, 3 बंदे थे वहाँ पे। अच्छा। अब जिस तरह नवाज शरीफ साहब, शहबाज शरीफ और मरियम नवाज, चैनल ने खबर ये लगाई है कि उनकी मुलाकात की अंदर की कहानी हमने मालूम कर ली है। अब या इन तीनों में से किसी एक ने बताई है या कोई और तरीका कार है, ये अंदर की कहानी कैसे पता चली? ये कौन सी सहाफ़त है निज़ामी साहब? ये अंदर की कहानी तो ये है ना कि उसमें मसलन उन्होंने कहा कि मैंने, मरियम ने कहा कि जी देखें बड़ी ये कुछ हो रहा है, और मैंने वो जलसे के हवाले से बात कर दी है और जलसे कर रही हूँ। तो ये तो मुलाकात से पहले भी सबको पता था। हाँ, तो ये ऐसे ही बस अटवाट मार के, और मियाँ नवाज शरीफ ने कहा आप ज़रूर जाएँ अदालत में। हाँ, जलसे जुलूस भी निकाले हैं। अब यूँ कि ये मरियम का ब्लफ था
میرے نزدیک شروع سے ہی جانا انہوں نے تھا. آپ مجھے بتائیں کہ میں جاؤں یا نہ جاؤں, میں کچھ چڑا کھول دوں گا. عوام سے رائے لینا, پھر انہوں نے کہا کہ اس چارج میں تو پہلے ہی میں ٹرائل ہو چکا ہے میرا, تو اس لیے دوبارہ نہیں ہو سکتا. تو یہ ہے بس. اور میاں صاحب نے تعریف کی مریم کی. تعریف کرنے کے علاوہ یہ بھی کہا کہ بھئی حاصل وزنجو صاحب ہی کو رکھیں آپ بلوچستان سے. یہ بھی ایک کامن سینس کی بات ہے. کامن سینس کی کہ بات میاں نواز شریف نے اس کی الٹیمیٹ اپروول تو ویٹو پاور تو ان کے پاس ہی ہے. خیر وہ خبر دیکھ کے بڑی نظامی صاحب اس پہ کیا وہ ساری کہانی جوڑ کے ایک سمری بنا کے ایک مضمون سا بنا کے وہ صاحب نے آنر کر دیا. لیکن جو بھی ہے نظامی صاحب, اس کو یہ بھی جرنلزم ہے, انٹرپریٹیو جرنلزم ہے. اچھا لیکن اس میں یہ کہنا کہ یہ بات ہوئی ہے وہاں, یہ جرنلزم نہیں ہے. نظامی صاحب جب سے یہ $6 ارب IMF کا پیکج منظور ہوا, ان کی قسط بھی آ گئی, اس کے بعد ہر دوسرے دن IMF کوئی نہ کوئی سوچا موجودہ حکومت کو لے کے چھوڑ دیتا ہے, اور وہ تنقید بھی کر رہے ہیں اور وہ کھلے عام کر رہے ہیں. ڈیل سے پہلے تو ایسا کچھ نہیں تھا. اس کی وجہ کیا ہے؟ کیونکہ وزیر اعظم نے ابھی دورہ کرنا ہے امریکہ. ڈیل تو ایک ہی ہے یار آج کل. جو IMF کے ساتھ ڈیل تھی نظامی صاحب, آپ نا ڈیل کا لفظ نہ یوز کریں. جو معاہدہ تھا, جو ایگریمنٹ تھا, آپ کا مطلب ہے IMF نے بھی NRO دیا؟ نہیں, IMF نے NRO نہیں دیا. IMF نے تو ریلیف دیا ہے نظامی صاحب اس وقت. $6 ارب کا 3 سال میں 39 قسطیں تقریباً اس کی. ڈیل کا لفظ نا پلیز. اچھا جو ایگریمنٹ آپ کہیں ڈھیل دی ہے. ہاں ڈیل دی ہے, یہ کہہ سکتے ہیں. لیکن نظامی صاحب سوال یہ ہے, لیکن ڈیل بھی نہیں دی. میرا خیال ہے IMF نے حکومت پاکستان کو پوری طرح ٹائٹ کر دیا. ویسے وہ ٹائٹ ہر بار ہی کرتے ہیں, بعد میں حکومت جب معاہدہ ہو جاتا ہے اپنی منمانی کرتی ہے. اور اب وہ فی الحال تو پوزیشن یہ ہے نا, دیکھیں میں آپ کو ٹائٹنس کا ایک تازہ شاہکار ہے کہ جو وزیر تھے برائے ریونیو مملکت حماد اظہر صاحب, جی ان کو وفاقی وزیر بنایا. بڑے نوجوان ہیں, فعال ہیں, بڑی اچھی انہوں نے, یعنی فار فرسٹ ٹائمر انہوں نے بڑی اچھی طریقے سے, بڑی ہی ہوسٹائل اپوزیشن کے ساتھ نعرہ بازی میں بجٹ. تو وزیر اعظم خوش ہو گئے ان سے. کیا مانگتا ہے وفاقی وزارت, مانگی یا نہیں مانگی, ان کو دے دی 24 گھنٹے کے اندر ہی واپس. لیکن کوئی محرکات نہیں سوچے انہوں نے کہ یار آپ نے وزارت دے دی ان کو, وہ تو وزیر مملکت برائے ریونیو ہے. اور آپ ایک بندہ وزارت کے لیے لے کے آئے ہیں, ٹیکنوکریٹ. ایک ٹیکنوکریٹ کو آپ نے ریونیو کا دیا, ادھر شبرزادی بیٹھا, ادھر آپ نے ان کو پورا منسٹر بنا دیا. اچھا یہ تو خیال ہی نہیں آیا. فیصلہ واپس IMF نے میرے خیال سے نہیں, اس پہ تو نظامی صاحب جب یہ حفیظ شیخ صاحب آئے تھے انہوں نے کہا تھا میں فل فلیج کام کروں گا اپنی مرضی سے. کہا کہ بھئی یہ کیا ہو رہا ہے. حفیظ شیخ صاحب سراپا احتجاج ہو گئے. جی 24 گھنٹے کے اندر وزارت واپس ہوئی, کیونکہ تھی غلط ٹیکنیکلی, وہ بدلی گئی. اب ان کو ایک روڈ لائن وزارت دے دی گئی, یعنی ہی از بین لٹرلی ککڈ اپ اسٹیئرز. اس حکومت کی نظام یہ مطلب ہے کہ آپ نے IMF کی بات کی. بھئی IMF تو اب چھوٹے چھوٹے معاملات میں دخل دے رہی ہے نظامی صاحب. اور یہ مطلب جو شفقت صاحب نے ذرا انڈرمائن کیا اس کو کہ وہ مس لیڈنگ ہیڈ لائن تھی. ہیڈ لائن مس لیڈنگ ہوگی, ہو سکتی ہے, لیکن جو اس کا متن ہے, جی جو اس میں باتیں لکھی ہوئی ہیں, وہ تو مس لیڈنگ نہیں ہے, وہ تو فیکٹس ہیں, اسٹرکٹ کنڈیشنلٹیز ہیں. اب وہ بھی کہی جا رہے ہیں کہ جی آپ اپوزیشن سے بلائے واسطہ طور پہ یہ کہہ رہے ہیں کہ معاملات ٹھیک کریں, ہم دوسری ڈگر چل رہے ہیں. پھر انہوں نے FATF کی طرف اشارہ کیا جی کہ اس سے معاملات خراب ہو سکتے ہیں. اس کا مطلب ہے کہ FATF ایک تلوار لٹک رہی ہے کہ اس کے ہم اکتوبر میں اس میں بلیک لسٹ ہو جاتے ہیں. تو یہ سارا جو نظامی صاحب قریشی صاحب باہر ہے, اس کے لیے ڈپلومیسی ہو رہی ہے, ویسے وہ اس کے لیے کوشش کر رہے ہیں قریشی صاحب. دوسری جانب پاکستان میں اقدامات بھی ہو رہے ہیں. میرا آپ سے ایک سوال ہے, اس حکومت کی بنیادی بیماری آپ نہیں سمجھتے کہ جلد بازی ہے؟ خواہ وہ تیل نکلنے والا بیان ہو, خواہ وہ ایون امریکہ کا دورہ. اب کل جو ہے وہ رات گئے, وائٹ ہاؤس نے تصدیق کی کہ پرائم منسٹر سے ملاقات ہو رہی ہے ڈونلڈ ٹرمپ کی. اس سے پہلے یہ بیانات آ گئے, پھر اس پہ محکمہ خارجہ نے کہا کہ ہم اس سے لاعلم ہیں. یہ جلد بازی, پھر آپ نے وزارت والی مثال دے دی, بینگ اے لیڈر یا بینگ اے ہیڈ آف دی اسٹیٹ. نہیں یار, بات پتہ کہ یہ نہیں ہے بات جو آپ کر رہے ہیں. جی, جہاں جلد بازی کرنی چاہیے وہاں نہیں کرتے ہیں, اور جہاں نہیں کرنی چاہیے وہاں کر دیتے ہیں. جیسے آپ نے درست کہا کہ وہ امریکہ سے بلاوا ہے, اور بھئی یہ تو بہت اچھی بات ہے.
اور کسی خوش آمدی نے وہاں فورن آفس میں بھی لگتا ہے کچھ خوش آمدی گزا دی انہوں نے اپنا، جی جی یہ اعلان کر دیا۔ بھائی اصول یہ ہوتا ہے کہ جب تک دعوت نامہ موصول نہیں ہوا آپ اس کو اناؤنس نہ کریں، دیکھا نا، ٹھیک، ابھی منگنی ہوئی نہیں تو آپ نے پہلے اعلان کر دیا منگنی کا۔ جی جی اب وہ ایک ایمبیرسنگ سچویشن تو تھی جب وہ اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ کی جو اسپوکس پرسن خاتون ہے اس سے پوچھا گیا، اس نے کہا آئی ڈونٹ نو، there is no such thing, we are not aware of it۔ اچھا یہاں یہ کہا جا رہا ہے کہ وہ گھر پہ رہیں گے سفیر محترم کے، جی جی، یہ انتظام ہو رہا ہے، وہ انتظام ہو رہا ہے، یہ خیر یہ ایک علیحدہ سے نظامی صاحب وہ لیکن وہ پھر بہرحال چلے، دیر آیا درست آیا۔ میرا سوال، لیکن اس کے ساتھ ہی وہ جو دوسرا معاملہ ہوا جی پیوٹن والا، وہ بیرسمنٹ نہیں ہے۔ پھر کیا فورن آفس نے کہا جی اسپیکولیشن پہ احتیاط کریں، بھائی اسپیکولیشن تو آپ ہی کرتے ہیں، ہم کب کرتے ہیں؟ بالکل ایسے نظامی صاحب، یہ آئی ایم ایف کی طرف سے جو سٹیٹمنٹس رپورٹس بیان آ رہے ہیں پرائم منسٹر کے دورے سے قبل، آئی ایم ایف کے پاس جو پیسہ ہے وہ امریکن ٹیکس پیئر کا ہے، آپ سمجھتے ہیں کہ اس کا کوئی پرائم منسٹر کے دورے امریکہ کے ساتھ بھی کنیکشن ہے؟ آپ نے مجھ سے یہ پوچھے نہیں کہ بھئی وہاں جائیں گے تو کیا بات ہوگی، وہ تو میں اس پہ آتا ہوں، لیکن یہ کنیکشن ہے؟ یہ دیکھیں کوئی موسم پہ بات نہیں ہوگی، جی جی، پاکستان کے افغانستان کے بارے میں بات ہوگی، یہ بھی بات ہوگی کہ نہ افغانستان سے یہاں ٹیررزم ایکسپورٹ ہو، نہ یہاں سے کسی کو وہاں جانے کی اجازت دی جائے تاکہ ہم آرام سے واپس چلے جائیں، جی، کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ افغانستان میں جو مذاکرات ہوئے ہیں افغانیوں کے اور امریکیوں اور افغانیوں کے اور افغان حکومت کے اور طالبان کے ان پرسنل کیپیسٹی وہ بڑے کامیاب رہے ہیں، اور پاکستان کا اس میں اب اس میں پاکستان کا رول نقشہ بنتا جا رہا ہے، پاکستان کا رول کلیدی ہے، لیکن آہستہ آہستہ جب یہ معاملات آگے بڑھیں گے جی تو پاکستان کا رول کم ہوتا جائے گا، تو یہ ایک معاملہ ہوگا جو ڈسکس ہوا، ٹھیک، یہ بھارت کی جو لابی وہاں وہ ایف اے ٹی ایف اور اس معاملے کو اٹھائے گی، تیسرے جو یہ پاکستان کے جو اقتصادی مسائل ہیں جی جی، اس کے حوالے سے کوئی پیکیج مل سکتا ہے امریکہ سے؟ نہیں بات ہوگی کہ جناب یہ ہم نے آپ کو آئی ایم ایف کے پیسے دیے ہیں، یہ مس یوز نہیں ہونا چاہیے، اچھا، وہ ان کی ذہن میں ایک چائنا بیٹھا ہوا، اور پھر امریکہ اپنے آپ کو چائنا سے دور کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، جی جی، یہ تو ساری باتیں اپنی جگہ پہ، پھر یہ تو ٹرمپ کا کوئی پتہ نہیں کدھر نکل جائے، ہاں یہ بھی تو ہے، لیکن میرے نزدیک خان صاحب کو اس طیارے اس دورے کی مربوط تیاری کر کے جانا چاہیے، اس طرح نہیں کہ میاں نواز کی طرح پرچیاں اٹھا کے پڑھنے شروع کر دیں۔ نہیں وہ تو میاں صاحب کا مسئلہ انگریزی کا نہیں تھا، خان صاحب تو بڑی اچھی انگریزی دیکھیں یہ بات مسنومر ہے انگریزی کا، وہ سینٹ ایتھنیز ہائی اسکول میں پڑھے تھے، اگرچہ وہ ایک نالائق اسٹوڈنٹ تھے، میں سینئر کیمبرج میں تھا، وہ بی سیکشن میں تھے جہاں میٹرک سائڈ میں، لیکن انگلش میڈیم اسکول کے پڑھے ہوئے ہیں جی۔ یہ جو نا انگریزی اور یہ کہ جی ان کو پاؤں کے علاوہ اور کو کھانا نہیں کھانے کو ملتا، یہ ایسے ہی مفروض ہیں۔ اچھا، اب بلاول بھٹو زرداری نے آج کہا ہے کہ دنیا کہتی ہے، یہ نہیں کہا پی ٹی آئی کی حکومت کہتی ہے کہ بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام ختم کر دیں گے، اور پھر سندھ میں انہوں نے اپنا ایک پروگرام جو ہے اس کی تقریب سے خطاب کیا، غربت مٹاؤ۔ یہ دیکھیں نا محترمہ ثانیہ نشتر ہے، میں اچھی طرح جانتا ہوں ان کو، جی جی، ڈاکٹر ثانیہ نشتر جی، یہ میرے ساتھ کولیگ بھی رہی ہیں کیئر ٹیکر کیبنٹ میں، انتہائی قابل خاتون ہیں، اور میرا نہیں خیال کہ ایسا ہوگا آن ہر واچ۔ ویسے بھی ورلڈ بینک نے اس پروگرام کے لیے یہ پہلے ہی نواز شریف صاحب اس کو ختم کرنا چاہتے تھے، ورلڈ بینک نے کہا نہیں یہ پروگرام ایک ایسا پروگرام ہے جس کو اور ملکوں میں بھی ریپلیکیٹ کرنا چاہیے، اور بائی دی وے اس کا پیپلز پارٹی کی زرداری صاحب کی حکومت کو کریڈٹ دینا چاہیے جہاں ویئر اٹ از ڈیو، اور بے نظیر ہماری ایک آئیکن ہے، ان کا نام بدلنے کی کوئی بھی کوشش نہیں کرنی چاہیے۔ نام بدل کے اگر پروگرام متاثر ہوتا ہے یا نام رہ جانے سے پروگرام متاثر ہوتا ہے؟ نہیں یہ مسئلہ نہیں، کچھ سمبلزم بھی ہوتے ہیں اس ملک پر رہنے دینا چاہیے۔ بالکل ٹھیک ہے نظامی صاحب، پروگرام کا وقت ختم ہو گیا ہے، بہت شکریہ آپ کا، آرام سے اتنا ہی، فیصل عباسی کو اجازت دیجیے۔